السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور اس تہمت کی بات محل میں پھیل گئی اور پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، تو عزیز مصر اور اس کی بیوی اور جتنی بھی وزراء مشیروں نے سب مل کر مشورہ کیا کہ ابھی اس بات کا بہت چرچا ہوا ہے، اس بات سے خلاصی ہم کس طرح حاصل کریں گے۔ سب نے یہ مشورہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیتے ہیں اور کچھ مدت کے لیے وہ جیل میں پڑا رہے گا اور یہ بات بھی ختم ہو جائے گی، یہ ہنگامی حالات تھوڑے ٹھیک ہو کر پھر رہا کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف سے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں جاؤں، میں جیل کو پسند کروں گا۔ اگر یوسف علیہ السلام دعا کر لیتے کہ یا اللہ میرے لیے عافیت کا معاملہ کرے، تو اللہ رب العزت اس کو نجات بھی دے دیتا، لیکن اس نے خود طلب کی جیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام جیل جا رہے تھے، اس کے ساتھ دو قیدی اور بھی تھے، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ دو قیدی جو تھے، اس میں ایک ساقی تھا جو اپنے آقا کو شراب پلایا کرتی تھی، اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پہ اس بات کا شیبہ تھا کہ خوراک میں اپنے بادشاہ کو زہر ملایا ہوا تھا، اور اس کیس کی تحقیق جاری تھی۔ ان دونوں کو اس واسطے سے جیل میں بھیج دیا گیا۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور ہر کسی سے ملے اور ہر کسی کو اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جو بھی دیکھتا تھا کہ جو پریشان حال تھا، یوسف علیہ السلام جا کے اس کو تسلی دیا کرتا تھا، اور جتنی بھی ساتھی جیل میں تھے ان کو رہائی کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ایک دن آپ کو رہا کرے گا۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا۔ میرے بھائیو، جو یوسف علیہ السلام سے دو ساتھی قید میں گئے تھے، قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نہ چھوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے اوپر ایک بڑی ٹوکری پڑی ہوئی ہے روٹی کی، اور پرندے آ کر اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام نے ان کی خوابیں سن لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ انداز میں ان لوگوں کی دین کی ترغیب دی، اور سب لوگوں کو کہنے لگے کہ اے لوگو، تم اور یہاں کے رہنے والے جتنی بھی لوگ ہیں جو کسی کو پوجتے ہیں، اس کو میں نہیں پوجتا۔ تم لوگ بتوں کو پوجتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے کیے ہوئے سے عاجز ہیں، اور میں ایک اللہ کو پوچھنے والا ہوں جو زبردست، جو سب پہ زوراور ہیں، لیکن تم لوگ نہ شکر و شکر نہیں کرتے اور جانتے بھی نہیں ہو کہ ہمارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اپنا پیغمبرانہ تعارف کروایا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بیٹا ہوں، میرے دادوں کو اللہ نے یہ دین دیا ہے اور وہ اس دین پہ جمے رہے، میں بھی ایک ہی اللہ کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم لوگ بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ آ جاؤ۔ پھر جیل میں جیتے بھی ساتھی تھے، ان کو کہا کہ اے رفیقو، کیا اس کی عبادت بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، کسی کو ضرر بھی نہیں دے سکتے، اس کی عبادت اچھی ہے یا اس ذات کی عبادت اچھی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیو، پھر یوسف علیہ السلام نے وہ خوابوں کی جو تعبیر تھی اس پہ آئی، اور سب سے پہلے ان کو کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کی یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کل کس کو کس ٹائم کھانا آئے گا اور کس طرح کا کھانا ہوگا، کیا پکائی ہوئی ہوگی اور کس ٹائم پہ پہنچے گا۔ میں اپنی دل سے یا کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے اور میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، پھر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی خواب کی تعبیر بتائی۔ جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں انگور کو نہ چھوڑ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا
اور اپنے بادشاہ کو شراب پہلائے گا، اور دوسرے کو یہ بتائی جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹی کا ایک بڑا ہوا ٹکڑا ہے اور پرندے آ کر اسے نوچ نوچ کھاتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر پہ کہنے لگے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کو سر کو کھا جائے گی۔ میرے بھائیو، لیکن یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، کسی ایک کو بھی یہ تعین نہ کیا کہ تجھے سولی ہو جائے گی۔ اس خواب کو مبہم رکھا، صرف تعبیر بتائی کہ تم دونوں میں ایک رہا ہو جائے گا اور دوسری کو سولی ہو جائے گی، تاکہ جس کو پھانسی ہونے والی ہے وہ اس چیز کا غم نہ کرے اور فکر نہ کرے۔ میرے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب کہنے والے کہنے لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ خواب آپ کو بتائی، ہم نے خواب دیکھی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تعبیر ابھی میں نے بتائی ہے اس طرح ہی ہوگا، اور اسی طرح ہی ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ شخص بچ جائے گا اور اپنے بادشاہ کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس ساتھی کو کہا کہ اگر تو یہاں سے چلا جائے اور اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے بلائے جائے تو میرے دوست یہاں پہ میرا ذکر بھی کر لینا اور بادشاہ سے کہنا کہ یوسف بے گناہ ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی رہا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، یوسف علیہ السلام کا رفیق جب رہا ہو گیا، اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، شیطان نے اس سے بلا دیا، اور یوسف علیہ السلام اسی وجہ سے اور بھی جیل میں پڑے رہے۔ قرآن فرماتا ہے بضع سنین یعنی 3 سال سے لے کر 9 سال تک۔ راجح قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام 7 سال اور جیل میں بھی ٹھہرے، یعنی یوسف علیہ السلام سے اس سے طمع کیا کہ یہ میری بات کہے گا اور مجھے رہا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی رہائی میں اور بھی تاخیر کی اور یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں اور پڑے رہے۔ میرے بھائیو، یہ غم سے بری ہوئی داستان ہے، اس میں بہت سارے مصلحت اور عبرت ہیں۔ میرے بھائیو، بڑی محنت سے آپ لوگوں کو ہم یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں۔ برائے کرم اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو۔ میرے دوستو، یہاں پہ ہمارا 8واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو رہائی ہو جاتی ہے اور عزیز مصر ایک خواب دیکھتا ہے جب اس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔